ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا، اور بہت آسان ہے. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ. تم میں سے جس نے وضو بنایا فیحسن الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی تھیں مسجد میں، نل جو لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا. جماعت کھڑی تھی، بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا، اور میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بھی وضو بنانے لگا. اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کتنی رکعت ہو گئی؟ ہم نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں، 2 بچی ہیں. 2 ہو گئی کہ ہاں. اب دیکھیے اس کے وضو کی اللہ، اس کو دونوں مل گئی. اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ. بیٹھا 2 نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی. پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی. اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی. اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا. یہ وضو نہیں. کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے؟ وضو سیکھیے کیا ہے. فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنا. اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجئے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے، پانی لیجئے، ٹوٹی بند کر دیجئے. پانی زیادہ ضائع نہ ہو. 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے. کتنے کا؟ 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا بھائی؟ 2.5 کلو. یہ 4 مد ہے. 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا. تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے. سن لیجئے، یہ کہ بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا. تو بچو گے نہیں. سوچئے 2 سا 2.5 دونی 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے. اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے. مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھلیں گے. غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے ہیں، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں. ایک چیز کا حساب ہوگا. پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے، ان سے پوچھو پانی کی، ان سے پوچھو. اور راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو. پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر. تو یہ کھولا یا لوٹا ہے، پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملیے. یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا. یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا. اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے، یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر. یہ پھر دوسری بار لیجئے، پھر ایسے کیجئے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجئے، پھر ایسے کیجئے. یہ ہوا. اب آئیے پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا پانی منہ میں، آدھا، اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیے. جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں. اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی یہاں تک عادت نہیں ہے آپ کی. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے. اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجئے، جو پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے بائیں ناک کا نتھنا پکڑیے ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے. ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے کر کے جھاڑیے. پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے.
ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताइए हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है। नमाज का नंबर तो अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है और फिर वही दोहराना है, फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी 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 हाँ चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फूलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए, ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे? वो जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है, जल से बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है। जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊं। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन ये बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, एक चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में एक चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, एक ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे, कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, बाल यहाँ पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, और फिर यहाँ से वापस लाइए। अब आपका सर का मसा हो गया, और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया, यहां से लेके ऐसे ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी, क्यों, उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको, ये 2 अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना आजकल। चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का।
تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا، تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے، ایک ایک انگلی، اب ہم موزے پہنے ہیں تو اس لیے ایک ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے اس کو بھی ایسے کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے، پھر ایسے کریے، یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ، دونوں پیر کم سے کم یہاں تک، ٹخنے تک، یہاں تک دھلنا ہے۔ زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھل سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا وضو، جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے۔ اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے جنت۔ موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی ہم لینے کے لیے۔ یہ ہو گیا وضو۔ اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی، وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے۔ ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، آئے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، آئے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، آئے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا۔ اللہ یہ پورے شریر ہاتھ کی عبادت،
ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں، کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح۔ تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی، اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے۔ لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر ہی سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی، جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یہاں تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 2۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین،
मदद कह रहा है अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहाँ दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है, सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है, इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।